السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین، آج کا واقعہ ہے جنات کی پیدائش کی ابتدا۔ اس واقعہ کو پورا ضرور سنیں۔ چلیے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وقاص فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرماتے ہیں کہ جنات زمین پر رہتے تھے اور فرشتے آسمان پر، اور زمین و آسمان انہی سے آباد تھے، اور ہر آسمان کے الگ الگ فرشتے ہیں، اور ہر آسمان والوں کی الگ الگ تسبیح ہے، اور ہر اوپر والے آسمان کے فرشتے نیچے والے آسمان سے زیادہ ذکر و تسبیح کرتے ہیں۔ پس زمین جنات سے آباد تھی اور آسمان فرشتوں سے آباد ہے۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ زمین جنات سے 2000 سال تک آباد رہی، اور بعض کہتے ہیں کہ 40 سال تک آباد رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو الجن کو پیدا کیا، بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پوچھا کہ تیری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ لیں اور ہم کسی کو نظر نہ آئے، اور مرنے کے بعد ہم تحت الثری میں چلے جائیں اور ہمارے بوڑھے جوان ہو جائے۔ پر اس کی یہ تمنا پوری کر دی گئی۔ وہ سب کو دیکھتے ہیں اور خود کسی کو نظر نہیں آتے، اور مرنے کے بعد تحت الثری میں چلے جاتے ہیں، اور ان کو بڑھاپے سے موت نہیں آتی، یعنی ارذل عمر کو پہنچنے کے بعد موت آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان سے پوچھا کہ تیری تمنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ پس ان کو جنت دے دی گئی۔ حضرت اسحاق سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو پیدا فرما کر ان کو دنیا آباد کرنے کا حکم دیا۔ پس انہوں نے خدائے تعالی کی عبادت کرنا شروع کر دی اور آپس میں خون بہانے لگے، یہاں تک کہ جب ایک طویل عرصہ گزر گیا تو انہوں نے نافرمانی شروع کر دی اور آپس میں خون بہانے لگے۔ اور ان میں ایک بادشاہ تھا جن کا نام یوسف تھا، ان کو قتل کر دیا۔ پس خدائے تعالی نے ان کو برباد کرنے کے لیے آسمانی دنیا سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جس کا لقب جن تھا۔ انہیں میں ابلیس بھی تھا، اور ان کی تعداد 4000 تھی۔ پس انہوں نے تمام جنات کو زمین سے بھگایا اور دریا کے جزیروں میں چھوڑ دیا، اور وہ فرشتے اور ابلیس زمین پر رہنے لگے۔ حضرت حبیب ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ابلیس اور اس کا لشکر آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 40 سال تک زمین پر رہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانی دنیا اور زمین کا بادشاہ تھا، اور اللہ تعالی نے رفیع اعلیٰ میں یہ طے فرما رکھا تھا کہ ہم عنقریب زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کریں گے۔ پس ابلیس کو اس کی اطلاع ہو گئی، اور اس نے بڑھ لیا کہ یہ خلیفہ ملائکہ میں سے نہیں ہوگا۔ پس جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ فرشتوں سے کیا تو ابلیس نے فرشتوں سے کہا کہ اس خلیفہ کے لیے ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا جائے گا، اور اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ میں تو اس کو ہرگز سجدہ نہ کروں گا، اور ملائکہ کو یہ بھی بتلا دیا کہ یہ خلیفہ خون بہائے گا اور زمین پر فساد برپا کرے گا۔ بس جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، تو ان کو ابلیس کی بات یاد
تھی، انہوں نے فوراً کہا کہ آپ ایسے مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ فساد برپا کرنے والی مخلوق بنا رہے ہیں۔ یہ اس واسطے کہا کہ فرشتے زمین پر خود رہنا پسند کرتے تھے اور زمین پر عبادت کرنے سے راضی تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ عالم الغیب نہیں ہے، اور انہوں نے ابن آدم کی اعمال کو جنات کے اعمال پر قیاس کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اس طرح فساد کریں گے جس طرح جنات نے فساد کیا تھا، اور اس طرح خون ریزی کریں گے جس طرح جنات نے اپنے بادشاہ کو قتل کیا تھا جس کا نام یوسف تھا، جیسا کہ پیچھے گزر چکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کی طرف اپنے رسول مبعوث کیے تھے، انہوں نے خدا کی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے باز رہنے کی تعلیم دی اور آپس میں خون ریزی سے ڈرایا۔ پس جنات نے خدا کی نافرمانی کی اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور خون ریزی شروع کر دی، پس ان کو تباہ کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا تو فرشتوں نے آدم کو جنات پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی خون ریزی کرے گا اور کفر و شرک میں مبتلا ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس باطل قیاس کو رد فرمایا اور کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پس فرشتوں کو مزاحمت ہوئی اور وہ ڈر سے یہ کہ یہ نافرمانی نہ ہو اور خدا سے استغفار کرنے لگے اور عرش کے چاروں طرف استغفار کرتے ہوئے گھومنے لگے اور اپنی اس تدبیر کی معافی چاہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار فرما رہے تھے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ آدم اور ان کی اولاد زمین کے باشندے ہوں گے اور ان کو آباد کریں گے اور تم آسمانوں کو آباد کرو گے۔ ابن جریر فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کے سامنے تخلیق آدم کا تذکرہ کیا تو انہوں نے سن کر کہا کہ آپ فساد کرنے والی مخلوق پیدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور میں تمہارے ظاہر و باطن سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ تو فرشتے نے آپس میں کہا اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے زیادہ مکرم اور معزز مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے اور ہم کو جو علم دیا گیا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو ان کا یہ گمان بھی ختم ہو گیا کہ ہم ہی زیادہ مکرم ہے، مگر یہ گمان اب رہا کہ ہم زیادہ علم والے ہیں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء کی اسماء پیش گئے اور ان کو شمار کرنے کا حکم دیا گیا تو فرشتے شمار کرنے سے عاجز رہ گئے اور آدم علیہ السلام نے بالترتیب سب سنا دیے تو ان کا یہ گمان بھی ختم ہو گیا کہ ہم ہی زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسم کی مخلوق پیدا فرمائی: ملائکہ، شیاطین، جنات، انسان۔ پھر ان کے 10 حصے کیے، جو 9 حصے ملائکہ اور 1 حصہ شیاطین، جنات، انسان۔ پھر ان تینوں کے 10 حصے کیے، 9 حصے شیاطین اور 1 حصہ جنات، انسان۔ پھر جنات اور انسان کے 10 حصے کیے، 9 حصے جنات اور 1 حصہ انسان۔ اس طرح پر انسان کو تمام مخلوق سے ایسی نسبت بنے جیسے کہ 1 کو 1000 سے، اور جنات کو ایسی نسبت ہے جیسے کہ
9 کو 1000 سے اور شیاطین کو ایسی نسبت ہے جیسے کہ 90 کو 1000 سے۔ اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا تو اس واقعہ کو لائک، شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔ کیا اونچی شان ہے اللہ اس کی سب نشان ہے۔